اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما، اے ہماری رب ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ اپنے پروردگار سے دعا گو ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و خیریت سے ہوں۔ بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ علق۔ سورہ علق کے بارے میں ہم ترجمہ اور اس کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ سورہ علق بیٹا مکیہ ہے۔ مکیہ وہ صورتیں ہوتی ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئی ہوں۔ سورہ علق میں بچوں 19 آیتیں ہیں۔ سورہ علق کو ایک خصوصیت حاصل ہے، وہ یہ کہ یہ قرآن کریم میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت، سب سے پہلی آیت ہے۔ بچوں، جس طرح میں نے آپ کو اپنی پچھلی کلاسوں میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہ وحی نازل فرماتے تھے۔ تو بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ تو بچوں، قرآن کریم کی پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی وحی میں کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ کیا آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پہلی وحی میں 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک غار ہے جس کا نام غار حرا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر عبادت غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بھی وہی نازل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ عبادت میں مشغول تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ 40 برس کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور رمضان المبارک کی 27واں شب تھی اور پیر مبارک کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو پہلی وحی اور نبوت سے نوازا۔ علم کے لحاظ سے سورہ علق کو بڑی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ہی کہا گیا ہے کہ پر اپنے رب کے نام سے۔ اس سورت نے علم کی اہمیت کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ تو چلتے ہیں بیٹا، اب اس سورت کا باقاعدہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم يعلم، سکھایا انسان کو جو نہیں جانتا تھا وہ۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ اللہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، ایک بندہ کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا کہ اگر ہوا راہ راست پر۔ او امر بالتقوی، یا حکم کرے پرہیزگاری کا۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں معلوم اس کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ،
ہرگز نہیں، اگر نکی وہ باز آئے گا تو ہم اس کو گھسیٹ لیں گے پیشانی کے بل۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، پس بلا لے وہ اپنے حامیوں کو۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی بلائیں گے دوزخ کے فرشتوں کو۔ کلا لا تطعہ واسجدوا واقتربوا، ہرگز نہیں نہ کہاں مانتا اس کا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ چلے بچوں، اب میں نے آپ کو اس کی آیتوں کا ترجمہ پڑھایا، اب میں آپ کو ایک دفعہ پوری اس سورت کا ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں، تو غور سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو، جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جب کہ اپنے تیز غنی دیکھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟ کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ تو اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔ پیارے بچوں، اس صورت میں ہمیں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہر کام کا شروعات اپنے اللہ کے نام سے کرنی چاہیے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمارا وجود کیا ہے؟ ہمارا وجود کچھ بھی نہیں، دراصل ہم ایک مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں معمولی مٹی سے بنا کے اشرف المخلوقات کا شرف عطا کیا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کے ہر حکم کو، ہر کہا کو ماننا چاہیے۔ جو اس نے ہم پر فرائض دیے ہیں، ہمیں اس فرائض کو انجام دینا چاہیے، اس کی وحدانیت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں جزا دے گا، اور جب ہم کبھی بد عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمیں سزا دینے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اچھا بچوں، اس سورت کو حرف بحرف آپ کو یاد کرنا ہے بما ترجمہ۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب کی ایک آیت سنے اس کے لیے 2 چند نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص تلاوت کرے قیامت کے دن وہ آیت اس کے لیے نور ہوگی۔ آپ سب بچوں کو سورہ علق بما ترجمہ یاد کرنی ہے۔ اس کے بارے میں جو کچھ آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو انفارمیشن، اور آپ کو یاد کرنے کے بعد اس سورت کو معمول بنانا ہے کہ روزانہ صبح اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سورہ مبارک کو تلفظ کے ساتھ یاد کر لیں گے بما ترجمہ کے۔ اللہ پاک ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو اس سورت کے پڑھنے میں معاف فرمائے۔ آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔